کہ یہ جو ذہنی بے سکونی ہے یہ کیوں ہوتی ہے، کون کون سی ایسی وجہیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے پال رکھی ہیں جو کہ ہمیں بے سکون کیے رکھتی ہیں۔ کیا نفسا نفسی کا یہ عالم، کیا یہ جو ایک کمپٹیشن کا دور ہے، کیا یہ بھاگم بھاگ جس میں ہم لگے ہوئے ہیں یہی ہماری ذہنی بے سکونی کا باعث بنتا ہے؟ تو اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہماری جو معزز مہمان ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر فریحہ عمر خان صاحبہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ فریحہ۔ تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر۔ فریحہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا آپ کیا وجہ ہے کہ آج کل ہر انسان کوئی بھی مطمئن نہیں ہے اپنی زندگی سے، ہر کوئی بے سکون ہے، اپسٹ ہے، ڈپریشن میں ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ آج کل آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے، چل رہا ہے لیکن کوئی بھی اپنا خیال نہیں رکھنا چاہ رہا۔ ہمیں اپنا ذہنی سکون جو ہے اس کو بہت پریورٹی دینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نہیں دے رہے ہوتے جی۔ ہم کہیں نہ کہیں بس بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے کمانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، آج کے دن میں یہ کرنا ہے، کل یہ کیا، ہمارا یہی ایک تھاٹ پیٹرن چل رہا ہوتا ہے جس کو ہم ہماری سائیکولوجیکل لینگویج میں ویشیس سائیکل آف تھاٹس کہتے ہیں۔ جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آتا ہے کہ ہم الٹیمیٹلی اپنے آپ کو ریسٹ لیس کر رہے ہیں۔ جو ریسٹ لیسنیس ہے جب اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے، کسی بھی طرح سے ہم اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کر رہے، تو الٹیمیٹلی وہ ہمیں ایک ڈپریشن کی سائڈ پر لے کر جاتی ہے، ہماری ذہنی بے سکونی کی طرف لے کر جاتی ہے، ہم ریلیکس فیل نہیں کرتے، جو کہ الٹیمیٹلی ہماری دن کی پریشانیوں کا بھی باعث بنتی ہے اور ہماری رات کی بے سکونی کا بھی باعث بنتی ہے۔ بہت سارے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ دن تو گزر گیا لیکن رات بہت بے سکون تھی۔ جو نیند ہے، نیند سلیپ لیس نائٹس جن کو بولا جاتا ہے اور سائیکولوجیکل لینگویج میں ہم اس کو انسومنیا بولتے ہیں، نیند ہی نہیں آتی، لوگ سو نہیں پاتے، بالکل بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں اپنے بیڈ پہ جاؤں گا، اب بیڈ پہ جاتے ہی ایک پریشانی کیا ہے اس کو کہ مجھے نیند نہیں آئے گی، میں بیڈ پہ تو چلا گیا ہوں لیکن وہاں پہ جا کر مجھے ایک پریشانی، ایک انگزائٹی جو ہے وہ اس چیز کی چلتی رہے گی کہ میں سو نہیں پاؤں گا، میں کیا کروں گا، میں ساری رات جاگتا رہوں گا۔ اور یہ ڈپریشن پھر آپ کو سونے بھی نہیں دیتا ہے کہ اب میں جانا ہے، اب میرے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے، جیسے جیسے سونے کا ٹائم قریب آتا ہے وہ ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی میں ساری رات جاگتا رہوں گا، میں ساری رات بیٹھا رہوں گا، سوچتا رہوں گا ہمارے، کیونکہ جو سلیپ لیس نائٹس ہیں دیٹ از ناٹ اباؤٹ فزیکل ہیلتھ۔ ہماری جو فزیکل ہیلتھ ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم بہت زیادہ تھک گئے اس لیے نیند نہیں آ رہی، دن میں بہت زیادہ کام کیا اس وجہ سے نیند نہیں آ رہی، جبکہ دیٹ از پیورلی سائیکولوجیکل، ہماری تھاٹس ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتی۔ اب دیکھیں کہ ایک ویشیس سائیکل آف تھاٹس بن جاتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ بیڈ پہ گیا ہے، فرسٹ اسٹیپ ہے، سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ اس نے سونا ہے، لیکن اس کا سیکنڈ اسٹیپ کیا بن رہا ہے کہ اس نے ایک اپنا سائیکل سٹارٹ کر لیا کہ مجھے تو نیند ہی نہیں آئے گی، میں تو سو ہی نہیں پاؤں گا، میں کیا کروں گا ساری رات، میں اسی سوچ میں چلتا رہوں گا کہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ کیا کرنا چاہیے ایسے پیشنٹس کو، پیشنٹ ہی میں تو کہوں گی، ایسے لوگوں کو یا ایسے ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں، ہم ان کے جب ڈیل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ابھی بہت نیو ٹرم لگے گی سب کو کہ ہم CBT کی تو بات کرتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، لیکن ہم جب سلیپ لیس نائٹس کی انسومنیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم کوگنیٹو بیہیویئر فار انسومنیا کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ یہاں پہ بہت کامن نہیں ہے، ہم CBT کو کرتے ہیں۔ میں کچھ دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ سن رہی تھی، اس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس چیز پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ میں ساری رات نہیں سو پاتی تھی، میرے پیرنٹس بھی نہیں سو پاتے تھے، اس طرح سے ویشیس سائیکل چلتا تھا کہ میرا 6 سال کا بچہ ہے تو وہ سو گیا ہے تو مجھے بھی سو جانا چاہیے، کیونکہ میں سوؤں گی تو پھر ہی میں صبح اٹھ سکوں گی، جب سوؤں گی نہیں تو اٹھوں گی کیسے، میں تو ایک پریشانی میں پڑ گئی ہوں۔ تو لیکن الٹیمیٹلی مجھے کس چیز کی طرف لایا گیا کہ میں ایک سیلف بیسڈ CBTI کو کنٹینیو کروں، یعنی جو میں خود سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کروں۔ CBTI کیا ہے؟ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی فار انسومنیا، جس میں ہم کوگنیشن پہ بات کرتے ہیں، ہماری جو تھاٹس ہیں، تھاٹ پیٹرنز ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ پیشنٹ خود اپنا اس میں آپ نے کرنا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ، نفسیات کے پاس جانا ہوتا ہے؟ بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آج کل جو ہماری آج کی تھراپیز ہیں، پہلے کی تھراپیز ہوتی تھیں جو ہم صرف اور صرف تھراپسٹ پہ ریلائی کرتی تھیں، جی۔ آج کی جو تھراپیز ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز پہ ہیں کہ ہم اس میں کلائنٹ کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ کل کو اپنے آپ کو خود بھی ٹریٹ کر سکیں۔ اچھا، وہ یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کنٹینیوسلی اپنے تھراپسٹ کے پاس ہی جانے کی ضرورت ہوگی جب بھی وہ اس طرح کی کوئی ایشوز میں انوالو ہوتے ہیں۔
وہاں پہ آ کے یہ ہوتا ہے کہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جو ہے فار انسومنیا اسپیسیفکلی، اس میں ہم ایک 8 to 12 ویکس کا سیشنز ہوتے ہیں، اور میں اپنے کلائنٹس کو بہت زیادہ یہ کہتی ہوں، میں یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے سیشنز لیں، ان سیشنز کو ضرور کنٹینیو کریں. کبھی بھی ایسا مت کریں کہ ہاں جی آپ نے ایک سیشن لے لیا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں آپ اگر ایک سیشن لیتے ہیں. اس میں کیا آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں پیشنٹ کی؟ کاؤنسلنگ از پیورلی ڈفرینٹ، دیٹ از تھراپی. پھر ایسے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں. میڈیکیشن ہوتی ہے؟ میڈیکیشن تب ہے جب بہت زیادہ سیویئر ہے، سیویئر ہماری سیویئرٹی. لیکن پھر ایسے جو ڈاکٹر فریحہ ہے، ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پھر فیملی کو یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ اب جی اس کو ہر وقت یہ نیند میں رہے گا یا رہے گی، اس کو ہر وقت غنودگی میں رہنا ہے، پھر اس نے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرنا، جو اس کی لائبلٹیز ہیں ظاہر آپ فلفل نہیں کر سکتے ہو. آپ جب آپ نیند میں رہو گے، غنودگی میں رہو گے، تو کیسے آپ کے لیے پاسبل ہوگا یہ؟ ہم میڈیکیشن کو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم FIDs پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، فریکوینسی، انٹینسٹی اینڈ ڈیوریشن. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس انٹینسٹی پہ ہے، پھر اس کے بعد اس کی کوموربڈ کنڈیشنز کیا آ رہی ہیں کہ وہ جن کو وہ ساتھ لے کر چلتا ہے. وہ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ہاں جی آپ ایک انسومنیا تو ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ بھی ہے، کیا ڈپریشن ہے، بائی پولر ہے، کچھ بھی اور کوئی بھی اور ڈس آرڈر بھی ہے، پھر ہم میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں جی صرف سلیپنس نائٹس ہیں، انسومنیا ہے، تو وہاں پہ ہم پھر ان کو CBTI کی طرف لے کر آتے ہیں، جو کہ پیورلی بیہیورل موڈیفیکیشن کی طرف لے کر جاتی ہے، ہمارا جو کوگنیشن ہے اس کے ویشیس سائیکل کی طرف لے کر جاتی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی ہولی سوللی ان کی ہیبٹس، ان کے جو پیٹرنز ہیں، لائف سٹائلز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک کوزی روم ہونا چاہیے آپ کا، ڈارک روم ہو، ہم بہت زیادہ لائٹس میں نہیں سو سکتے. اب آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ اگر دیکھیں تو بچے کہیں گے کہ لائٹ آن کریں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پیٹرنز کس طرح کے سیٹ کرنے ہیں. پھر انوائرمنٹ آپ کا ریلیکس ہونا چاہیے، آپ کا بیڈ جو ہے اس کو بھی ریلیکس ہونا چاہیے، اس کو ایک کوزی ہونا چاہیے کہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بہت ہارش بیڈ ہے، اب وہاں پہ کیسے سوئیں گے. آپ کو اس طرح سے اور آپ کے جو ہیں لیئنگ پیٹرنز جو ہیں، جس طرح سے آپ لیٹتے ہیں، آپ کا وہ کس سٹائل میں آپ لیٹتے ہیں. بہت سارے آڑے ترچھے لوگ اس طرح سے سوتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کو بھی سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر فریحہ، یہ تو آپ سارے وہ پیٹرنس ہمیں بتا رہی ہیں، وہ طریقے بتا رہی ہیں کہ ہم نے اپنے روم کو، بیڈ روم کو کس طرح کا رکھنا چاہیے، اور بڑی اچھی بات ہے. عموماً ہم نے گھر میں جب وائٹ واش بھی کرواتے ہیں نا، تو ہم بڑے ڈارک کلرز اور بڑے آج کل تو خیر اور یہ تھیمس جو ہیں وہ چل رہی ہیں. یہ جو بے سکونی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بے سکونی ہماری جو رات کی نیند ہے اس میں بہت زیادہ اس کو افیکٹ کرتی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے سونے کا جو پیٹرن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری روٹین میں جو سارا دن ہماری ہیکٹک روٹین ہوتی ہے، ہماری لائف میں ٹینشنز ہوتی ہیں، ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لائبلٹیز ہوتی ہیں، تو ایسے پیشنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گی؟ ایسے سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے پراپر ہماری اسیسمنٹ پیٹرنز ہوتے ہیں، ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سیویریٹی لیول کس طرح کا ہے، پھر اس کے اکارڈنگ اگر مائلڈ پہ ہے، ماڈریٹ پہ ہے، یا بہت سیویئر ہے، تو اس کے اکارڈنگ ہم ان کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں اپنی CBTI. جب CBTI اپلائی کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ 5 سیشنز میں بھی ٹریٹ کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ 8 سیشنز. لیکن اس کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے؟ 8 to 12 سیشنز فور اے سیشن. That is according like 30 to 45 minutes is the ideal time for a session. تو 45 منٹس میں گھر میں اگر میاں بیوی ہیں تو آپ کا ہسبینڈ وہ 45 منٹس وہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟ کیا آپ کچھ ایسا سجیسٹ کریں کہ اگر خدا نخواستہ ہسبینڈ کو پرابلم ہے تو بیوی کچھ اس طرح سے اس کو ٹریٹ کرے، وہ 45 منٹس اتنے اچھے گزاریں کہ وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے؟ اگر آپ کے کسی بچے کو یہ پرابلم ہے، پیرنٹس کو چینج، کچھ اس طرح کی اویئرنیس، کوئی اس طرح کی کاؤنسلنگ، یہ بھی آپ کوئی ورک شاپس وغیرہ کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ ڈیفینیٹلی ہم کرتے ہیں. یہاں پہ میں 45 منٹس ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، آپ کو دوائیوں کی طرف جانے کا موقع ہی نہ ملے؟ ضرورت سب سے پہلے اس چیز کی ہے کہ آپ سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں، ضرور جائیں، اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں بخار ہوگا، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، میڈیسن لیں گے، پھر ٹھیک ہوں گے. ادروائز ہم خود سے سیلف میڈیکیشن کیسے کریں گے؟ میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ جب ہم CBTI انسان ایک ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے، ہم ان کو ڈفرینٹ ورک شیٹس دیتے ہیں. کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، کس طرح سے جج کرتے ہیں؟ جو کچھ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اسیسمنٹ اسی چیز سے ہوتی ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں، پراپر ٹیسٹ ہوتے ہیں. کیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ لائک ان کی اس چیز پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پریزنٹنگ کمپلینٹس کیا ہیں، وہ کیا پرابلمس فیس کر رہے ہیں اپنی لائف میں،
کس طرح کی پرابلمس ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کون سا اسپیسیفکلی کون سا ٹیسٹ اپلائی کرنا ان پہ، پھر اس کے اکارڈنگ ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی اسی کے اکارڈنگ پھر اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کا ٹریٹمنٹ کتنے سیشنز میں لے کر چلتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اپنے ٹائم اسپینڈ کریں، اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کریں، ڈیفینیٹلی وہ ضرورت ہے، لیکن وہ سیکھیں گے کیسے کہ ان کو ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے؟ وہ سیکھیں گے کیسے کہ ان کا بچہ کیا پرابلم فیس کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں پہ صرف اور صرف یہ والی میل پریکٹس ہے کہ ہم سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے. ہم کہتے ہیں ہمیں میڈیکیشن مل جائے ٹھیک ہو جائے، کوئی بات نہیں، میڈیسن لے لیا سو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. ہماری تھاٹس جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ خراب نہیں کریں. وہ اس طرح سے ایک وشیس سائیکل اگر چل رہا ہے تو وہ ہماری سارا تھاٹ پیٹرن کس طرح سے چل رہا ہے، وہ اسی طرح سے چل رہا ہے نا کہ ہم سوچتے جا رہے ہیں، سوچتے چاہ رہے ہیں. تو جب ہم اس کو سوچتے جا رہے ہیں، ہمارا کنٹرول نہیں رہا ہماری تھاٹس پہ، تو ہمیں وہ اپنا جو کنٹرول ہے وہ واپس لینا ہے کس طرح سے؟ جب ہم سیکھیں گے پراپرلی، ہم اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ غلط کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ اپنی تھاٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنی تھاٹس کو کس طرح ریگولیٹ کر سکتے ہیں. ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے گورن کرنا، حکومت کرنا. ہم اپنی تھاٹس پہ حکومت نہیں کر پاتے. اچھا، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ظاہر ہے موبائل فون اسکرین ٹائم ہماری لائف میں بہت بڑھ گیا ہے ڈاکٹر فریحہ. ہر بندہ، ایون ہم لوگ بھی، ٹھیک ہے، اب جیسے ہی ہمیں تھوڑا سا بھی فری ٹائم ملتا ہے موبائل کی اسکرین کو ہم اسکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، ریلس دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں. کوئی بھی سوشل میڈیا ایسا میرا نہیں خیال کہ پلیٹ فارم جس پہ آج کل گھر میں رہنے والی خواتین جو ہے ان کا بھی پیج نہ بنا ہوا، اکاؤنٹ نہ بنا ہوا، تو یہ کس حد تک ہماری روٹین کو ڈسٹرب کر رہا ہے؟ ان کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ہماری سلیپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کہ اب دیکھیں کہ ایک انسان ہے نا، اس کو فور دا سلیپ آپ کو 1 hour بیفور سلیپ آپ کو اپنا موبائل رکھ دینا چاہیے. آپ کو موبائل یوز بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جب آپ سو کے اٹھ بھی گئے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو 1 hour کا گیپ دینا چاہیے. جبکہ ہوتا کیا ہے، موبائل پکڑا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے نیند آ گئی ہے، موبائل پکڑا ہے، اٹھے ہیں، فوراً سے پہلے کوئی میسج آیا ہوگا کچھ ہو، تو ہمارے جو ہارمونز ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. جو ایک انکریز ہوتا ہے اور ایک ڈکریز ہوتا ہے، دونوں میں بیلنس ہی نہیں رہتا. جب بیلنس نہیں ہے تو الٹیمیٹلی پرابلمٹک ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے موبائل کو ٹائمنگ دینی چاہیے کہ اس پہ، اور بہت زیادہ سجیسٹیو یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ اسکرین ٹائم جو ہے آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایپ میں جاتے ہیں، اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں اپنے موبائل کی، تو وہاں پہ اسکرین ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ آپ اسکرین ٹائم کتنا یوز کر رہے ہیں. آپ اپنی جو ایک ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے اور اس طرح سے اسکرین کی مین اسکرین ہوتی ہے، ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے موبائل پہ مین پہ آپ اس کو رکھیں، اس کو نیویگیشن دیں کہ یہ یہاں پہ ہی رہے گا، اور اس کو دیکھتے رہیں کہ آپ کتنا یوز کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا 8 hours یوز کیا ہے، تو پھر ہم کام کرنے لگتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہیں، ہم 8 hours یہاں پہ، یہاں اسکرین فیس کرنے کے بعد کیمراز، لائٹس، اور پھر جہاں سے اٹھتے ہیں، جیسے یہاں سے اٹھنا ہے نا، موبائل فون پکڑ لینا ہے. تو الٹیمیٹلی ڈسٹریس بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ وہ مطلب سر درد، چکر آنا، عام چیزیں، یہ انہی چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آئی سائٹ ویک آپ کی، اور مطلب آپ کسی بھی طرح سے ہیلدی فیل نہیں کرتے، اور آپ اپنی باڈی کو ریلیکس نہیں کر رہے. نہ آپ کا برین ریلیکس ہے، نہ آپ کی باڈی ریلیکس ہے. وہ اتنا زیادہ ریلیکس نہیں ہوگے. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیند کیوں رکھی ہے؟ سارے دن کے بعد سکون چاہیے باڈی کو. تو کچھ ایسی آپ ڈائٹ، کوئی چیزیں آپ جن کو ہم اپنی روز سب سے لائک روٹینز ہماری سیٹ، ہم اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ ہم اپنی روٹین سیٹ کریں گے. ہم اپنی روٹین اس طرح سے سیٹ کریں گے کہ جہاں پہ ہمارا اسکرین ٹائم لو ہو، ہم کم اسکرین ٹائم کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو تھاٹس ہیں ہم ان کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی جو سلیپ ہے، اور ایک بہت زیادہ جو سلیپ سے ریلیٹڈ ہے، میں سب کو ایک ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک انسان اگر سونے کے لیے چلا گیا ہے تو وہاں پہ آپ نے لیٹے لیٹے، اف یو وانٹ ٹو سلیپ ان این انسٹنٹ، تو آپ نے لیٹنا ہے، تو آپ نے بالکل بھی ہلنا نہیں ہے اس طرح سے کہ آپ نے اپنا ایک انگلی کا مسل بھی ہلانا نہیں ہے. کیونکہ ارج ہوتی ہے نا کہ خارش ہو رہی ہے، ادھر ہلا لے. بالکل ایسا کچھ نہیں کرنا. آپ بالکل اس طرح سے لیٹیں گے 4 or 5 minutes، آپ دیکھیں گے کہ یو ول گیٹ ٹو سلیپ. اوکے، مطلب کوئی باڈی میں آپ نے موومنٹ نہیں آنے دینی ہے. آپ نے جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیڈ پہ جائیں تو فوری طور پہ نیند آ جائے، تو ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ آپ نے لیٹ کے آپ نے بالکل ریلیکس ہو جانا ہے. کسی بھی قسم کی کوئی موومنٹ، ناٹ ایون یور سنگل
فنگر Yes. اور مسل یو کین سے, تو آپ کو فوری طور پر نیند آ جائے گی. بہت